السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ آہ، آپ تمام طالب علموں کو خوش آمدید آج کے لیکچر کے لیے۔ لیکچر کی ابتدا کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایک بات ہم کر لیں۔ آہ، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسٹیٹس سے ایسا فیل ہوا ہے مس کمل وقاص کے شاید ان کے ہسبینڈ کی وفات ہو گئی ہے، جو کہ 3 4 دن پہلے ان کو ایک حادثہ پیش آیا۔ حادثہ بہت شدید تھا اور انہوں نے کافی دعاؤں کی درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو بھی اس لیکچر کو سنے، جب تک سنتا رہے، جب بھی وہ اس کو کلک کرے، جب بھی وہ اس کو پلے کرے، میری اس سے درخواست ہوگی کہ وہ ان کے شوہر کے لیے ایک بار دعائے مغفرت کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مس کمل وقاص کو حوصلہ عطا فرمائے، اور ان کے بعد کی جو زندگی میں ان کی تبدیلی آئے گی، اس تبدیلی سے آ، صحیح سلامت گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو صبر عطا فرمائے، اور ان کے شوہر کی اگلی منزلیں آسان ہوں، اور مس کمل وقاص کی جو بقیہ زندگی ہے اس میں ان کے لیے آسانیاں ان کے سامنے آئیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی اسی طرح سے ہے، اور کسی سے میں نے سنا تھا چند دن پہلے، کوئی بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کلپ تھا یا کیا تھا، کہ انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس میں کسی پل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم ایز اے مسلم، اور خاص طور پہ مسلمان ہونے کے بعد، قرآن مجید سے جڑنے والے طالب علم، قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے والے طالب علم کا رویہ مختلف ہونا چاہیے۔ کا رویہ کیسے مختلف ہونا چاہیے؟ کہ وہ ذہنی طور پر خود کو کسی بھی لمحے کے لیے تیار رکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزانہ بیٹھ کے نیگیٹو اور یا شدید قسم کے حادثات کے بارے میں سوچتا رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مطلب کس بات کا یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ مضبوط رکھے خود کو، اپنے آپ کو پریپیئر رکھے کہ کوئی بھی زندگی میں حالات آئیں گے تو وہ اس کو حوصلے سے اس کو برداشت کرے گا، اور انشاءاللہ اس میں سے اللہ کی مدد اور نصرت سے گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار لازمی کریں۔ صبح و شام کے اذکار بہت فائدہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کئی بار آپ کو بتایا کہ ایک تو ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات کو اللہ تعالیٰ اپنی اپنی رحمت سے ہم سے دور کر دیتے ہیں، اور لیکن جو آنی ہی آنی ہوتی ہیں ان کے آنے کی سختیوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس سختیوں کے کمی واقع ہونے کے کئی انداز ہو سکتے ہیں، اس میں ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل سٹرونگ رہے گا، یعنی اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش بھی آ جائے گا تو اللہ تعالی ہمارے دل کو مضبوط رکھیں گے کہ ہم اس کو بڑے حوصلے سے انشاءاللہ گزار جائیں گے۔ اسی طرح ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی تو اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ صحابیات کی خاص طور پر ان کے ازواج شہید ہوتے رہے اور ان کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، تو دیکھیں انہوں نے کیسے کیسے اپنی زندگی باقی گزاری۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہم رکھیں، اور اپنے آپ کو اس زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز کے لیے تیار رکھیں کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ جو چل رہی ہے الحمدللہ، اور اگر کوئی آ جائے تو الحمدللہ علی کل حال، اور اپنے تمام جو بھروسے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو جو توجہ دلوائیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا ابتدا کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم ایک آیت کریں گے کہ آیات کنیکٹڈ ہیں کچھ آگے اور وہ زیادہ ہیں، تو اس لیے اس کی صرف ایک آیت کریں گے۔ پہلے میں قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما،
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الحمدللہ. جی تو ترتیب تھوڑی سی آج ہم بدلیں گے. پہلے ہم صرف کریں گے. صرف کیوں پہلے کریں گے کہ جب ہمیں صرف معلوم ہو، وزن معلوم ہو، فعل کا صیغہ معلوم ہو، اس کا مذکر مؤنث ہونا معلوم ہو، مشتقات میں سے ہے تو ہمیں اس کے اسم کی کیفیت معلوم ہو، تو ہم ترجمے میں آسانی سے ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم بڑے آرام سے اس کو یعنی کہ اس کے مفہوم کو صحیح سے سمجھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بسم اللہ کرتے ہیں. زویا محسن آئیے. جی استاد جی. انزلہ اس کے بارے میں بتائیں، فعل ہے یا اسم ہے؟ استاد یہ فعل ہے اور متصرف ہے. گڈ. مادہ، وزن، باب؟ جی استاد. مادہ نون زا لام، وزن افعل اور باب افعال سے، جنس مذکر، عدد واحد. ویری گڈ، ماشاءاللہ. فاطمہ بلال. سکینہ کے بارے میں بتائیے. یہ اسم ہے اور یہ جامد ہے گڈ. اور سین کاف نون اس کا مادہ ہے ویری گڈ. اور وزن کیا ہے؟ وزن اس کا فعیلتن. ویری گڈ. اور فاعلتن. سر یہ مصدر ہے. نہیں، اس کو چھوڑ دیں. اچھا، جنس اس کی مونس ہے ٹھیک ہے. اور عدد اس کا واحد ہے. گڈ. مصدر آپ نے اس کو بنانا ہے جس سے کوئی فعل بنتا ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. جی تو جی ہبہ غیاث، قلوب کے بارے میں بتائیے. جی سر، قلوب اسم ہے اور جامد ہے اور قاف لام با مادہ ہے گڈ. اور فعلن کے وزن پہ ہے. غلط. سر آپ کہہ رہی ہیں فعلن کے وزن پر اور سوری فعولن. فعولن کے وزن پر ہے. ٹھیک جی ہے. سر، فعولن اور کے جو وزن پہ ہے. فعولن کا وزن ہے، اچھا آگے چلیں. جی جنس سر، کیا ہے؟ جنس جو ہے وہ اس کی مذکر ہے. اچھا، تمام سٹوڈنٹس اپنی یہ کریکشن کر لیں ایک. ٹھیک ہے. کریکشن نہیں، اپنے علم میں ایک اضافہ کر لیں کہ جمع مکسر کا جب وہ بتایا جاتا ہے نا جنس، تو مونس بتائی جاتی. ٹھیک ہے. جی سر. جمع مکسر کی جنس کیا ہوتی ہے؟ غیر عاقل کی. مؤنث. جمع مکسر غیر عاقل کی جنس کیا ہوتی ہے؟ مؤنث ہوتی مؤنث لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہے. جی سر. اوکے، آپ عدد بتائیے. عدد سر جمع ہو جائے گا. تو یہ صیغہ جمع تکسیر ہے یا جمع سالم ہے؟ سر قاف لام جمع سر تکسیر ہے. ہاں جی، جمع مکسر یعنی تکسیر ہے. جی. ٹھیک ہے. جی سر. اور یہ جو فعولن وزن ہے یہ کثرت کے لیے ہے. کس لیے ہے؟ کثرت کے لیے. کثرت کے لیے ہے. اب کل کو میں پوچھوں کہ فعولن وزن جمع تکسیر میں کس لیے ہے، تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ سر مؤنث کے لیے. سبحان اللہ. ابھی بتایا 1-2 سیکنڈ پہلے کہ فعولن وزن کس لیے ہوتا ہے. سر جمع کے لیے. ابھی بتایا فعولن وزن کس لیے ہوتا ہے. ارم ندیم کس لیے ہوتا ہے؟ سر کثرت کے لیے. کثرت کے لیے. کثرت کے لیے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. 2 سیکنڈ والی بات تو یاد رکھے نا. جی سر.
فعول وزن جمع تکسیر میں کثرت کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر. اوکے، ارم ندیم مومنین کے بارے میں بتائیے. سر یہ اسم ہے، مشتقات میں سے ہے، حمزہ میم نون جو ہے اس کا مادہ ہے، مفعول ان کے وزن پہ ہے، مذکر ہے، جمع ہے. جمع کون سا ہے، سالم یا مکسر؟ جمع سالم سر، جمع سالم ہے یہ. ویری گڈ. اوکے، مسز کاشف آئیے. جی سر. یزدادو کے بارے میں. سر یزدادو فعل ہے، متصرف ہے، اس کا مادہ جو ہے وہ ہے ایک منٹ سر، اس کا مادہ زا یا دال ہے. زا یا دال. مادہ بتائیے. Recording in progress. جی سر، اس کا مادہ زا یا دال ہے گڈ. باب اور کے باب افتعال سے ہے یہ. ٹھیک ہے، افتعال یفتعل. یفتعلو. اور اور اس جنس میں اس کا اس کی تا جو ہے وہ دال سے تبدیل ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، گڈ. اوکے، ٹھیک ہے، جنس اس کا مذکر ہے اور عدد اس کا واحد ہے. گڈ. تھینک یو ویری مچ. جب عذرا، ایمان کے بارے میں بتائیے. ایمانم اسم ہے، متصرف ہے. اسم متصرف ہوتا ہے. اسم شیخ عارفہ، ایمان جی سر. ایمان کے بارے میں سر یہ بتائیے. جامد ہے، سر یہ اسم ہے، جامد ہے، مادہ ہے حمزہ میم نون اور فعال کی وزن پر ہے، جنس فعال کے وزن مذکر پر ہے. ہے، افعال نہیں، کے وزن پر ہے. افعال. جی جی. مصدر ہے نا، افعال، افعل یفعل، آمن یؤمن ایمانا. جی سر، افعال کے وزن پر ہے، جنس گڈ، مذکر ہے اور مفرد ہے. ویری گڈ. اوکے جی، آگے بڑھتے ہیں. اقصا اعجاز آئیے. ذرا یہ والا جواب جلدی جلدی دیا کریں اور پریکٹس کر کے آیا کریں. جنود، اقصا، جنود سر اسم ہے، بولتی جائیں. اسم ہے، جامد ہے، جیم نون دال مادہ ہے اور فعول کے وزن پر ہے، مذکر ہے اور جمع ہے. گڈ. یہ جمع تکسیر ہے. اور مجھے بتائیے فعول وزن کس لیے ہوتا ہے؟ سر کثرت کے لیے. کثرت کے لیے ہوتا ہے. گڈ. عظما آئیے. جی استاد صاحب. اگلا اسم بتائیے کیا ہے؟ جی استاد صاحب، سماوات اسم ہے، جامد ہے، اور اس کا وزن ہوگا. پہلے مادہ بتائیں پھر وزن نکلے گا. جی استاد صاحب، اس کا مادہ سین میم، سین واو میم ہے استاد صاحب. سین واو میم، سین میم نو سوری، واو ہے. سین میم واو ہے ہم. اور استاد صاحب یہ مؤنث ہے اور جمع ہے. وزن کیا ہے؟ وزن اس کو استاد صاحب سماوات فعال کا وزن پر آ رہا ہے. فعال، فعال. ٹھیک ہے، جمع سالم میں واحد کا وزن بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی استاد صاحب. اوکے، فعال وزن ہے، مؤنث ہے اور جمع سالم ہے. شبنم، ارد کے بارے میں بتائیے اور جلدی جلدی. جی سر، یہ اسم ہے، جامد ہے، اس کا مادہ ہے حمزہ را زال، حمزہ، وزن ہے حمزہ را زاد، اوکے. آگے وزن. وزن ہے فعل، گڈ، مؤنث ہے اور عدد واحد ہے. گڈ. ثنا صدیقی، کانا. امرین علی، کانا. جی یہ فعل ہے اور یہ متصرف ہے، اس کا مادہ کاف واو نون ہے، یہ مذکر ہے. باب کیا ہے؟ مادہ تو ہے باب. نون باب ہے اس کا، ٹھیک ہے، اوکے. ثلاثی سے ہے. فعل اور یفعل، وزن بھی بولیں ساتھ، فعل یفعل. جی فعل یفعل.
جی جنس اور جنس مذکر ہے، عدد یہ واحد ہے. گڈ. علیم علیم یہ اسم ہے، جامد ہے، اور جامد ہے. نہیں اسم سوری یہ مشتقات میں سے شاید ہے سر. یہ مشتق کہنا ہے کہ مشتقات میں سے، کہ پورا سٹوری بتانی ہے ادھر. سوری سر، مشتق ہے یہ. مشتق ہے. دیکھیں سمپل لفظ میں کتنا اچھا لگتا ہے مشتق ہے. جی جی سر. اوکے اگلا پوائنٹ. مادہ باب وزن. یہ عین لام میم اس کا مادہ ہے اور فاعل کے وزن پر ہے. یہ ٹھیک ہے. باب کون سے مذکر ہے. آتا ہے؟ علیم یہ سین سے آتا ہے. عالم یعلم. بولے وزن بول دیں تاکہ اندازہ ہو جائے. علیم یعلم. اوکے. اوکے آپ بتائیں کس ٹائپ کا مشتق ہے یہ؟ یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہی کہتے ہیں جو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا. اسم الفاعل کیا بنتا ہے؟ مفعل. عالم یعلم عین لام میم. اسم الفاعل بنائیے ذرا. اسم الفاعل علیم بنے گا. علیم. میں نے کہا اسم الفاعل بنائیں عین لام میم سے، کیا بنے گا؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل کس وزن پر ہوتا ہے؟ لاسی سے سر. ہاں جی. فاعل کے وزن پر آئے گا. عالم. سوری عالمون. عالمون میں مبالغہ ڈالیں. علیم. سمجھ آئی؟ بہت زیادہ. جی جی. مبالغہ کا ہے. مبالغے کا مسئلہ بالکل. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اور یہ متعدی ہے. علمت کا، علمتہ. ٹھیک ہے. جی. متعدی فعل. اور متعدی سے کیا ہوتے ہیں؟ صفہ مشبہ نہیں آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ مبالغہ آتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. اور سمپل ہے، آپ اس کا اسم الفاعل بنا کر دیکھ لیں اگر وہاں پہ بھی گڑبڑ ہو رہی ہے. اوکے آگے. یہ صیغہ جنس مذکر ہو مذکر گیا اور واحد ہے. واحد ہے. زرینہ فروخ آئیے، حکیم کے بارے میں بتائیے. جی حکیم یہ بھی اسم ہے اور مشتق ہے، اور یہ بھی ہا کاف میم مادہ ہے، اور یہ بھی حکیم کے وزن پر ہوگا. مبالغہ کا صیغہ ہے، مذکر ہوگا اور واحد مفرد ہوگا. اچھا مبالغہ کا صیغہ نہیں ہے یہ. صیغہ ٹھیک ہے. تو مبالغہ نہیں مبالغہ کا صیغہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جی حکیم وہ جو مبالغہ ہے وہ حاکم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ باب کس سے آ رہا ہے؟ یہ باب آ رہا ہے کاف سے. کس سے ہے؟ باب کاف سے. کاف سے. حاکمہ یحکمو، حکمت حکومہ. والا ہو جانا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. جی جی. حکمت والا ہو جانا. اور باب کارما سے آنے والے تمام صفات کے جو صیغے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ صفہ مشبہ ہوتے ہیں. صفہ مشبہ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. جی بالکل. مذکر سمجھ آ گئی. اب یہ پوائنٹ رہے گا یاد، جی انشاءاللہ. کیونکہ کاف والے تمام کے تمام کیا ہوتے ہیں؟ صفات مشبہ. صفات مشبہ ہوتے ہیں، اور وہ تمام لازم ہوتے ہیں. لازم ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیز. دوسری یہ چیز کہ بعض مادے ایسے ہیں جو دو تین ابواب سے آ جاتے ہیں. اب یہی ہا کاف میم کاف سے اور پھر یہ باب نون میں بھی چلا جاتا ہے. حاکم یحکم، حکومت کرنا یا فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے. وہاں پہ حاکم اسم الفاعل بنتا ہے، لیکن باب کاروما میں آ کے اسم الفاعل بنتا ہی نہیں ہے. وہ یہی صفہ مشبہ ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہے. جی بالکل. اوکے الحمدللہ. چلیں جی آپ اسٹوڈنٹ ذرا ہاتھ کھڑا کریں اعراب کے لیے. امینہ آئیے. جی. ہوا کا جملے میں کیا مقام ہے؟ یہ مبتدا ہے. اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر بارز منفصل. ویری گڈ. یہ مرفوع ہے یا رفع کی جگہ پر ہے؟ یہ رفع کی جگہ پر ہے. ویری گڈ. فریحہ نعمان الذی کے جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ خبر ہے. یہ خبر ہے. ویری گڈ. اور یہ کس ٹائپ کا اسم ہے؟ یہ اسم موصول ہے. اسم موصول ہے. مذکر کا یا مؤنث کا؟ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. سوری مذکر. جی جی. یہ رفع کی جگہ پر ہے یا مرفوع ہے؟ نہیں سر یہ رفع کی جگہ پہ ہے کیونکہ یہ مبنی اسم ہے.
گڈ. اس کی بناوٹ کس پر ہے؟ سر مبنی علی السکون. ویری گڈ ماشاء اللہ. مریم مصباح. جی استاد. انزلہ. جی استاد، یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. گڈ. اس کا اور فاعل کدھر ہے؟ اس کا فاعل جو ہے وہ فاعل مستتر ہے جو کہ ہوا کی ضمیر ہے. کدھر لوٹ رہی ہے؟ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. ویری گڈ. اور انزلہ یہ اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب نہیں ہے کیونکہ فعل ماضی ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. نتاشا احسان. هو الذی انزل کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہی ہے جس نے اتاری سکینت. میں نے آپ کو سکینت کا لفظ بیچ میں پوچھا. سوری سر، میں نے صحیح سنا نہیں. وہی ہے جس نے اتاری. وہی ہے جس نے اتارا. اتاری تو تب کہیں گے نا جب پتہ چلے گا کہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے. ابھی تو اتنی بات ہے. ایسے میں کیوں کرواتا ہوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو صحیح ترجمہ وہ رٹے والا معاملہ نہ ہو، آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہو. سمیہ سلطانہ. جی سر. سکینہ جملے میں کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. ویری گڈ. اعراب کیا ہے اس کا؟ منصوب ہے. علامت کیا ہے اس کی؟ فتح ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ هو الذی انزل السکینۃ. وہی ہے اس نے اتاری سکینت. وہی ہے جس نے. الذی جس نے. وہی ہے جس نے اتاری سکینت. گڈ. حلیمہ ناصر. جی. فی قلوب المؤمنین. فی کیا ہے؟ فی حرف جر ہے. اس کا کوئی اعراب ہے؟ کوئی اعراب نہیں. گڈ. قلوب کیا ہے جملے میں؟ قلوب مضاف بن رہا ہے. ویری گڈ. اعرابی حالت کیا ہے؟ اعرابی حالت مجرور. مجرور کی علامت کیا ہے؟ کسرہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. خدیجہ ارشد. نیہا انصاری. جی سر. جی خدیجہ ارشد. المؤمنین جملے میں کیا ہے؟ نیہا. دیکھیں جواب جلدی دیں گی تو بات آگے بڑھے گی نا. آپ تو بول ہی نہیں رہی ہیں. نیہا انصاری آئیے. سما صدیقی. جی سر. المؤمنین کیا ہے جملے میں؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہے. ویری گڈ. اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور. مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ الیا. کدھر ہے؟ یہ سر الیا مومنینا میں یا. نون سے پہلے جو یا ہے. گڈ. یہ کیا ترجمہ ہو گیا؟ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. وہی ہے جس نے اتاری سکینت مومنوں کے دل میں. دلوں میں. قلوب جمع نہیں ہے. جی جی. دلوں میں. مومنوں کے دلوں میں. گڈ. مبین اسحاق. جی سر. لیزدادوا لام کیا ہے؟ سر یہ لام تعلیل ہے. ویری گڈ. کیا کرتا ہے لام تعلیل؟ وہ لام تعلیل جو ہے فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. ٹھیک ہے. گڈ ماشاء اللہ. فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. اور اس کا فعل کیا ہے؟ یزدادو. ٹھیک ہے. کون سا فعل ہے یہ؟ سر یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع ہے. گڈ. فعل مضارع ہونے کے ساتھ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ سر یہ منصوب ہے یہاں پہ. منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ سر یہاں پہ نون ڈراپ ہوا ہوا ہے. نون ڈراپ ہوا ہوا ہے. گڈ ماشاء اللہ. سو فائل کیا ہے؟ سر اس میں فائل مستتر ہے. اچھا. سبحان اللہ. سوری سر اس میں واو الجماعہ فائل ہے. ٹھیک ہے. گڈ. واو الجماعہ فائل ہے. یہ کیسی ضمیر ہے؟ سر یہ مستتر ہے. اچھا. مستتر ہے اور نظر آ رہی ہے ہمیں. سوری سر یہ بارز ہے. بارز. کیسی بارز ہے؟ سر یہ متصل بارز ہے. متصل بارز ہے. ویری گڈ. اعراب کیا ہے اس کا؟ مرفوع ہے یا رفع کی جگہ پر ہے؟ جی سر پورے جملے کا. میں نے واو ضمیر کے بارے میں پوچھا.
سر یہ فی محل رفع ہے. ویری گڈ، رفع کی جگہ پر ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا. وہی ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکینت اتاری تاکہ وہ بڑھائے یا وہ بڑھ زیادہ کر جائیں، دے. وہ بڑھ جائیں. جی فائل وہ کون بڑھ ہے؟ جائے. واو. فائل کون ہے؟ واو. واو واو الجماع ہے. وہ بڑھ جائیں، وہ بڑھائے کیا مطلب ہوا؟ جی سوری وہ اب یہ مجہول ہو باب گیا غلطی سے. افتعال ہے، باب افتعال ہے. ٹھیک ہے، جی جی اوکے، جی سر. صحیح ہے جی، ماشاء اللہ. ثنا طاہر، جی سر. ایمانن کا اعراب بتائیے. سر یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ سر یہ تمییز بن رہا ہے. ویری گڈ، تمییز بن رہا ہے. منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ فتح. فتح. گڈ، ماشاء اللہ. ما ایمانہم، یہ جملے میں کیا بن رہا ہے؟ سر یہ مفعول بنایا ہے میں نے، مفعول. اچھا، یعنی ظرف آپ کو مفعول مل گیا، اب سیدھے ڈائریکٹ ہی بنا دیا آپ نے. ظرف آپ کو دل چاہا اس کو مفعول بنا دیں. سر متعلق بن جائے مجھے گا سر. بتائیے، جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ کا کیا مقصد ہوتا ہے جملوں میں؟ سر متعلق بنتے مفعول ہیں. بنتے ہیں. نو سر متعلق تو آپ بنتے کیوں اس طرف گئیں؟ یہ تو عربک گرامر میں بیسک کانسیپٹ ہے. ہیں. جی اوکے، ما کیا ہے؟ ظرف ہے سر. اسم ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. اور یہ یہاں پر اگر اسم ہے تو یہ یہاں پر رفع کی جگہ پر ہے، نصب یا جر؟ نصب کی جگہ پر ہے سر. سب کی جگہ پر ہے. گڈ. ایمانی، یہ کیا ہے؟ سر ایمانی، سر یہ مضاف الیہ ہے. گڈ. اور اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور ہے سر. ویری گڈ. اور مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ کسرہ. ہم کیا ہے؟ ہم سر یہ ضمیر ہے اور یہاں پہ مضاف الیہ بن رہا ہے. کیسی ضمیر ہے؟ ضمیر بارث ہے سر، متصل ہے. متصل ہے. رفع کی جگہ پر ہے، نصب یا جر؟ سر یہ جر کی جگہ پر ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. تاکہ بڑھ جائیں ان کا ایمان تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان کے لحاظ سے اپنے ایمان کے. اپنے ایمان کے ساتھ. مس جی ثنا صدیقی، ثنا طاہر، عروج عبید اللہ. مس ثنا بڑی ہو جائیں اب. اوکے سر. اوکے، عروج عبید اللہ، واو کیا ہے؟ واو استنافیہ. استئنافیہ. ویری گڈ. آپ نے اس کو عطف کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جو یہاں پر جملہ الگ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ نیا جملہ معنوی طور پر پچھلے جملے سے سیپریٹ ہو رہا ہے. یعنی اگر ہی اس جملے کا ترجمہ ہم کریں تو وہ پچھلی بات سے اس کا کوئی لنک نہیں بنتا ہے. صحیح ہے نا؟ جی. ٹھیک ہے. للہ جملے میں کیا ہے؟ شبہ جملہ خبر مقدم. اور مبتدا مؤخر کیا ہے؟ جنود السماوات والارض. ویری گڈ. تو مجھے یہ بتائیے، لفظ الجلالہ کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور ہے. مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ کسرہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہترین ہو گیا. عائشہ خان، جی سر. جنود جملے میں کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ مضاف ہے. مضاف ہے. گڈ، ماشاء اللہ. اور اعراب کیا ہے؟ رفع کی جگہ. اچھا، رفع کی جگہ پر ہے. عائشہ، آپ کو بہت پرابلم ہے، اپنا علاج کروائیں. زاہدہ ظفر، میں اب مزید بحث نہیں کروں گا، جو غلط ہے تو نیکسٹ موو کریں گے. زاہدہ ظفر، جنود کا اعراب کیا ہے؟ سر یہ مرفوع ہے. یہ مرفوع ہے. تو اس کو رفع کی جگہ پر کیوں نہیں کھائیں گے ہم؟ کیونکہ سر یہ معرب ہے. کیونکہ یہ معرب ہے. اللہ کرے عائشہ خان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ کس کے بارے میں بولنا ہے کہ رفع کی جگہ پر ہے، کس کے بارے میں نہیں بولنا. حالانکہ بڑی آسان سی باتیں ہیں.
کہ جس کو رفع نصب جر کی جگہ پر بولنا ہے وہ صرف وہ چیزیں ہیں جو مبنی ہیں، اور مبنی کتنی ہیں گنتی میں؟ اکثریت تو معرب ہوتا ہے. معرب کیا ہوتا ہے؟ جس کا اعراب ظاہر ہو رہا ہو. تمام ضمائر مبنی ہیں، ان کا اعراب ہمیشہ کی جگہ پر بولا جاتا ہے، اور اسی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ضمائر کے بارے میں بتانا ہوگا کی جگہ پر. باقی تو اسماء سامنے آ رہے ہیں سیدھے سیدھے. اوکے، زاہدہ ظفر، السماواتی، اس کا اعراب کیا ہے اور یہ جملے میں اس کا مقام کیا ہے؟ سر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہے، اعراب یہ مجرور ہے ضرور کی علامت اور کیا ہے؟ کسرہ گڈ. آخری ہے، یہ واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے. ویری گڈ. اور الارض کیا ہے؟ اعراب الارض بھی یہ معطوف ہے معطوف ہے. السماوات، اعراب کیا ہے؟ یہ مجرور ہے مجرور کی اور علامت کیا ہے؟ علامت ہے کسرہ دعات گڈ. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا ترجمہ ہوا؟ اور اللہ کے لیے ہیں لشکر آسمان اور زمین کے. اللہ ہی کے ہیں. سوری اللہ ہی کے ٹھیک ہیں. ہے، جی اللہ ہی کے ہیں. لام کا ترجمہ صرف کے لیے نہیں ہوتا، جملے کی مناسبت سے کے بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی سر. اللہ ہی کے ہیں. کیوں اللہ ہی کا ہم کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سر وہ خبر مقدم ہو گئی ہے تو خبر شبہ جملہ خبر مقدم ہوا ہے، جی اور سر. یہاں پر شبہ جملہ خبر جو مقدم ہوا ہے یہ وجوباً نہیں ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ جوازن. جوازن. کیوں جوازن؟ وجوباً کیوں نہیں ہے؟ اندازہ سر لگائیں. کیونکہ قاعدہ تو ایسا نہیں ہے نا، قاعدے میں تو اس کو پیچھے جانا چاہیے تھا، تو یہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. ویری گڈ. حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے یہ قصر کا قاعدہ ہے. اس کو قصر ادعائی کہتے ہیں. کسی دن سمجھاؤں گا وہ کیا ہوتا ہے، قصر کی کتنی اقسام ہیں. قصر ادعائی کہا جاتا ہے، اور یہ جو مقدم کیا گیا ہے یہ حصر کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ بعض جگہ شبہ جملہ مقدم ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کرنا، وہ حصر نہیں ہوتا. زویا صدیقی، وہ کون سا ہوتا ہے؟ استاد سوال مجھے سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا کہ بعض جملہ اسمیہ میں شبہ جملہ خبر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، وہ کون سی اس کی کیفیت ہوتی خبر ہے؟ نکرہ ہو استاد، خبر نکرہ ہو. جب مبتدا نکرہ ہو. سوری جی استاد، جب مبتدا نکرہ ہو. مبتدا نکرہ ہو تو ہمیں مؤخر کرنا پڑتا ہے. جیسے فی جی البیت استاد. رجل، فی البیت رجل. یہاں رجل. کیا ہوا ہے؟ شبہ جملہ خبر مقدم واجب تھا. جی. اور زاہدہ ظفر، اگر میں جملہ کر دوں فی البیت الرجل، جی سر. اس جملے میں شبہ جملہ خبر مقدم جوازن ہے یا وجوباً؟ سر یہ تو جوازن ہے سر، پتہ نہیں، سوری سر نہیں پھر پتہ آپ نے کیا ہے اتنے 2 منٹ میں سمجھا کیا ہے؟ سر. الرجل وہ ہو گیا نا سر، نہیں سر یہ وہ ہو گیا جوازن ہو گیا سر. جوازن ہوا نا. فی البیت الرجل، الرجل جی فی جی البیت. میں نے فی البیت کو مقدم کیا تاکید کے لیے، حصر کا مفہوم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، سمجھ آ گیا. گیا پوائنٹ؟ جی سر. تو یہاں پر جو یہ شبہ جملہ خبر مقدم ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ یہ میں کیوں یہ بات ٹاپک چھیڑا ہے، تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر مبتدا معرفہ مؤخر ہوا ہے اور خبر مقدم کی گئی ہے تو مقصد کیا تھا؟ حصر. کیا مقصد تھا؟ حصر. اصل مقصد کیا تھا؟ حصر. ورنہ یہ جملہ نارمل بھی ہو سکتا تھا کہ جنود السماوات والارض للہ. یہ معرفہ ہے اس وجہ سے، کیونکہ السماوات جو ہے وہ معرفہ ہے، اس جی وجہ سے. شکراً، بارک اللہ فیک. درخشاں شیخ. جی سر. وکان اللہ علیما حکیما، واو کیا ہے؟ سر استثنافیہ ہے، حرف استناف ہے. ویری گڈ. آپ نے حرف عطف کیوں نہیں کہا؟ سر کیونکہ یہاں سے معنی چینج ہو رہا تھا، مطلب اللہ تعالیٰ کی مطلب اس لیے معنی مطلب معنوی پچھلے طور معنی سے پر ملے. پچھلی باتوں جی سے کنیکٹ نہیں ہے. جی کانا سر. کیا ہے؟ کانا فعل ناقص ہے سر. ماضی یا مضارع؟ ماضی ہے. شکریہ یہ بتانے کا. تو فاعل کدھر، اس کا اسم کدھر ہے؟
सर इसका इस्मुल जलाला अल्लाह है। लफ्जुल जलाला है। ओके, लफ्जुल जलाला का एराब क्या है? सर मरफू है। मरफू होने की अलामत क्या है? दम्मा है सर। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बेहतरीन हो गया। सारा खान आइए। जी सर। अलीमन जुमले में क्या है? सर ये खबरू खाना है। गुड, एराब क्या है? सर मंसूब है। मंसूब की अलामत क्या है? फतहा। गुड, हकीमन क्या है? सर ये दूसरी खबर है खाना की। एराब क्या है? मंसूब है। मंसूब की अलामत क्या है? फतहा। वेरी गुड, क्या तर्जुमा? वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। और अल्लाह ताला बहुत इल्म वाले और बहुत जानने वाले और बहुत हिकमत वाले हैं। और नहीं कहना, अल्लाह ताला खूब इल्म वाला, हिकमत वाला है, ठीक है? क्योंकि और जी के लिए नहीं है ना, वाव नहीं है हमारे पास यहाँ पे, सही है? जी। ओके, गुड, माशाअल्लाह। जी, हमीना सिद्दीकी, जी सर। पूरी आयत का तर्जुमा सुनाए। अम, वो जिसने ईमान वालों के दिलों में सकीनत उतार दी ताकि वो अमीना बढ़ा दे सिद्दीकी, ईमान में। अमीना जी सिद्दीकी, अमीना सिद्दीकी, अमीना तर्जुमा करें। वही जी वही है जिसने सकीनत उतारी ईमान वालों के दिलों में ताकि वो ज्यादा हो जाएं ईमान के लिहाज से ईमान में। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीन के लश्कर हैं अल्लाह ही के आसमानों और जमीन के लश्कर हैं और अल्लाह ताला खूब जानने वाला हिकमत वाला है। वेरी गुड, माशाअल्लाह अमीना, बारकल्लाहु फीकी, एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, जहां तक रही जुमलों की बात, तो अब जरा हम जुमलों को अलग अलग कर लें। कल जुमलों का एराब बताते हुए गुज़िश्ता आयत में थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, उस गलती की आज मैं इस्लाह भी आपको कर देता हूँ। पहले तो ये ले लें कि ये जुमला एक इस्तेनाफिया है। हम पहले जुमले सेपरेट कर लेते हैं। ये जुमला इस्तेनाफिया है, यानी यहां तक हुवल्लज़ी अंज़लत सकीनता। अब क्यों इस्तेनाफिया है? कि पीछे जो बात है, ये इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। उन आयात के साथ इस आयत का मानवी तौर पर या एराबी तौर पर कोई लिंक नहीं है। ना ये किसी के एराब को फॉलो कर रहा है जुमला, ना मानवी तौर पर ये कनेक्ट हो रहा है, और ना इसमें वाव मौजूद है, तो हम इसको, और ना ही ये किसी का हम इसको बदल कहेंगे, तो ये जुमला अलग है, तो इसे इस्तेनाफिया है। अगले जुमले पर चलें, वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द। अच्छा, उसमें पहले अंज़लत सकीनत फी कुलूबिल मुमिनीन, एक ये जुमला है, ये जुमला सिलतुल मौसूल है। अगला जुमला है यज़दादु ईमानम मा ईमानिहिम। यहाँ मुझसे पिछले एक लेक्चर में मैं कंफ्यूज हो गया, तो वो मुझसे स्किप हो गया और किसी स्टूडेंट ने भी मुतनब्बे नहीं किया। ये भी सिलतुल मौसूल है जुमला, और ये सिलतुल मौसूल हरफी है। वो हरफी क्यों है? क्योंकि अन मस्दरिया यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये उसका सिलतुल मौसूल हरफी है। और वो जो हमने कह दिया ना कि जुमला जर की जगह पर है, वो जुमला जर की जगह पर नहीं है। वो असल में जो जर की जगह पर जो पोजीशन बन रही थी, वो अन मस्दरिया वसिलतुल मौसूल हरफी मस्दर मुअव्वल, वो जर की जगह पर है। जुमले का कोई एराब नहीं है, चूंकि ये सिलतुल मौसूल हरफी है, तो इसका कोई एराब नहीं। अगला जुमला है वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, ये भी जुमला इस्तेनाफिया है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, ये भी जुमला इस्तेनाफिया है। जुमला इस्तेनाफिया कोई एराब नहीं होता। तो ये चूंकि सिलतुल मौसूल है, इसलिए इसका कोई एराब नहीं, और ये सिलतुल मौसूल हरफी है, ये वाला जुमला लियज़दादु ईमान मा ईमानिहिम, तो इसका भी कोई एराब नहीं है। और अन और उसके बाद का जो पोर्शन होता है, वो मस्दर मुअव्वल के साथ मिलकर उसका कुछ एराब होता है, जो हम एराब में डिस्कस किया करेंगे इंशाअल्लाह। और वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, जुमला इस्तेनाफिया है, कोई एराब नहीं है। और कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, ये भी जुमला इस्तेनाफिया है, इसका भी कोई एराब नहीं है। सो यहाँ पर वही चीज मैंने करेक्शन के लिए आपके सामने में ले आया हूँ। पिछली आयत जो उसमें हमने ये किया, ये जो तमाम थे, ये सिलतुल मौसूल हरफी हैं असल में, इसलिए इनका कोई एराब नहीं होगा।
تو اس کی اصلاح کر لیجئے گا۔ اب آتے ہیں آیت کی تفسیر کی طرف۔ دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ یہ کہ آیات سکینہ، قرآن مجید میں ٹوٹل 6 آیات سکینہ ہیں۔ ان آیات سکینہ کی بڑی امپورٹنس ہے۔ جہاں بھی یہ آیات سکینہ نازل ہوئی ہیں یا موجود ہیں یا ان کا تذکرہ موجود ہے، وہاں کہیں نہ کہیں مومنین کے اوپر کچھ سختیوں کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جہاں پر بھی شدید پریشانی کی کیفیات آئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات سکینہ کے ذریعے ہمیں خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کی۔ سکینت کیا ہوتی ہے؟ سکینت ایک وقار ہوتا ہے جو رعب کو ہٹا دیتا ہے اور دل کو ٹھہرا دیتا ہے، دل میں سے پریشانی کے خیالات دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے علم میں آج ایک بات آئی ہے، ہم طالب علم ہیں، روز کو نہ کچھ سیکھتے ہیں، قرآن مجید کا علم اور اس کے تفسیر اور اس کی چیزیں کھلتی رہتی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا، ان کا دل پریشانی کا شکار ہوتا تھا تو وہ آیات سکینہ کا ورد کیا کرتے تھے، ان 6 آیات کو ریپیٹ کیا کرتے تھے۔ تو وہاں سے پھر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اس میں سے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اگر کسی انسان کو پریشانی ہو، اس کے دل کو سکون نہ آ رہا ہو، شدید بے چینی کی کیفیت ہو، اس کا دل گھبرا رہا ہو، اس کو خوف پر کوئی طاری ہو، تو وہ یہ آیات سکینہ کی یہ جو 6 آیات ہیں ان کی قرات کرے، ان کی تلاوت کرے۔ میں کوشش کروں گا کہ یوٹیوب کے جو کامنٹ کے اندر ڈسکرپشن میں یا اس کے نیچے جو پہلا کامنٹ ہوتا ہے پنڈ کامنٹ، اس میں 6 آیات شیئر کر دوں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں وہ 6 آیات الگ کر کے شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، یا عروج عبید اللہ سے کہتا ہوں کہ وہ 6 آیات نکال کر تو وہ مجھے بھیج دیں، میں پھر اس میں گروپ میں ڈال دوں گا۔ یہ آیات سکینہ جب انسان پڑھتا ہے جو انہوں نے علماء نے نکالا ہے تو اس کے دل کی جو کیفیات ہے اس میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں موجود ہے کہ ان پر کچھ یعنی ان کو کچھ شدید سخت قسم کی بیماری بھی لاحق ہو گئی تھی، جو بیسیکلی یعنی جسمانی ظاہراً بیماری نہیں تھی، کوئی دلی ایسی بیماری تھی جو شیطان کی طرف سے کچھ افیکٹ کر رہی تھی، اور اس میں شدید پریشان ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے ارد گرد جو ان کے کلوز ریلیٹو تھے یا جو بھی ہو سکتا بیوی یا جو بھی تھا، انہیں کہا کہ وہ یہ 6 آیات کی تلاوت کریں، 6 آیات کی قرات ان کے سامنے کریں بلند آواز میں۔ تو یعنی یہ آیات سکینہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یعنی ان کی تفسیر سے ہی پتہ چلتا ہے یہ جن مقامات پر آئی ہیں کہ جب انسان کا دل پریشان ہو۔ تو ہوا کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے صلح حدیبیہ کو ہضم کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہم کہ وہ دلی طور پر کس کیفیت سے گزر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی کیفیت کیسے دور کی؟ ایک تو سورت نازل ہو گئی سو ہو گئی، دوسری اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اپنی خاص جناب رحمت سے سکینت نازل کر گئی کہ ان کے دلوں کو سکون عطا کر دیا، کہ ان کے دل ٹھہر گئے، دل مضبوط ہو گئے۔ اچھا، بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا بڑا انعام کر دیا۔ اب صحابہ کرام نے سوال کر دیا تھا کہ یہ تو ہو گیا آپ کے لیے مبارک مبارک، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو وہ جو ان کی وہ کیفیت تھی، اب یہاں اس قسم کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کر رہا، جنرل سی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے 3-4 بچے ہوں، آپ کسی ایک کو بڑا کوئی انعام دے دیں، بڑا کوئی پریز دے دیں، تو وہ 2-3 پوچھیں گے کہ ساڈے واسطے کی ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اب یعنی ان کے وہ جو 3 آپ کے جو بچے ہوں گے یا جو بھی، مطلب وہ تو ان کے دلوں کو ٹھہرانے کے لیے بھی تو کچھ ہوگا نا۔ اگر آپ ان کو کچھ نہیں دیں گے اور ایک کو ہی آپ نے سب کچھ دے دیا، تو اب شیطان کھیل سکتا ہے آ کے، وہ بہت سارے کھیل کھیل سکتا ہے جس کی میں وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا، بولنا نہیں چاہ رہا، اوائڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں مفسر نہیں ہوں۔ تو
اب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو خوب جانتے تھے، تو انہیں تو اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے سوال تو کیا نا کہ ہمارے لیے کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو سکینت نازل کر دی نا، ان کے دلوں کو ٹھہرا دیا، اور اس کے بعد جو آیات ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر یہ اعلان ساتھ نازل فرما دیا جو ہم کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب صحابہ نے سوال کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تھی کہ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والی. سو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو سکون مہیا کر دیا کہ وہ پریشانی جو ان کو اور جو تذبذب کا شکار تھے وہ دور ہو گیا. اچھا، اس نے اور کیا نتیجہ نکالا؟ اس نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا. یعنی اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا مشاہدہ کریں تو ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اس کو فیل بھی کر سکتے ہیں. کبھی ہمارا ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، ہم عبادات میں بھی بڑے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے معاملات بڑے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب ہم سے کچھ غلطیاں ہو رہی تو اس کا مطلب جان لیں کہ ہمارے ایمان کی جو بیٹری ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہے. سو قرآن مجید ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا کام کرتا ہے، یہ ایک ریچارجر ہے، اور جس کو سمجھ آئے اس کے لیے تو یہ ایسا جیسے کہتے ہیں نا فاسٹ کیبل 3.0 فاسٹ چارجر، کیبل بھی ہائی اور چارجر بھی ہائی، تو آپ اس کو لگائیں تو موبائل ایسے چارج ہوتا ہے. تو قرآن مجید جن کو سمجھ آئے، جن کو آیات پڑھتے ہوئے سمجھ آئے، میں ترجمہ تفسیر کی بات نہیں کر رہا، ان کو سمجھ آئے، یعنی جیسے آپ ماشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اس قابل ہو گئے ہیں، آپ آیات پڑھ رہے ہیں والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم والذی انزل السکینہ. اب جیسے آپ نے یہ پڑھی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کا دماغ چل رہا ہے، یقین کیجئے اس سے بڑا فاسٹ بیٹری ریچارجر ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہمارے ایمان کو بہت زیادہ ریچارج کرتا ہے، بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے. میں کل اپنی زوجہ سے یہ بات کر رہا تھا آتے ہوئے تراویح پڑھ کے، میں نے کہہ رہا تھا کہ یقین کریں میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کر رہا تھا کہ جب وہ تراویح میں امام صاحب جو قرات کر رہے تھے تو 98% بفضل اللہ تعالی مجھے مکمل تسلی کے ساتھ میرا دماغ ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ 100% تو قرآن مجید کے کلمات کے ترجمے یاد نہیں رہ جاتے نا، بیچ میں کچھ مشکل بھی ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن میں کل تراویحوں میں اپنا بھی ٹیسٹ لے رہا تھا کہ یہ جو امام پڑھ رہا ہے کیا مجھے کتنے % آیات امیڈیٹلی فوراً سمجھ آ رہی ہیں، میرا دماغ ساتھ چل رہا ہے. تو میں یقین کرے میرا دل جو ہے نا وہ شکر میں ڈوب گیا، اور اس کا اظہار جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ بھی کیا، میں آپ کے ساتھ بھی یہ اظہار کر رہا ہوں کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور وہ جو ترجمہ جب مجھے سمجھ آ رہا تھا تو باقاعدہ پھر فیل بھی ہوتا ہے، اور پھر بندے کو احساس بھی ہوتا ہے، خود پڑھنے سے بھی اور سننے سے بھی ہوتا ہے کہ سمجھ آئے تو بڑا فائدہ ہے. تو ایسے ہی صحابہ کرام کے ایمانوں کو آیات بڑھا دیتی تھی، ان کے تو دل وجلت قلوبہم، ان کے دل ٹرمبل ہو جاتے تھے، کام جاتے تھے، ان کے ایمان بڑھ جاتے تھے، تو ان کے ایمانوں کو بڑھا دیتی تھی آیات، سورتوں کا نازل ہونا. تو یہ کیفیات آج بھی ویسی ہی ہیں، البتہ فرق صرف پڑا ہوا ہے سمجھنے کا. سمجھنے کا فرق جب ہٹ جائے تو واقعی قرآن مجید جو ہے وہ انسان کو جھنجھوڑ کر واپس کھڑا کر دیتا ہے کہ بھی کیا کر رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لشکر موجود ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے ذریعے سب کچھ ایک دم، اب یہ فلسطین کا معاملہ لے لیجئے، یمن کا مسئلہ لے لیجئے، شام کا مسئلہ لے لیجئے، اور جہاں چائنا میں مسلمانوں کا مسئلہ لے لیجئے، اللہ تعالیٰ کی بہت لشکر ہیں، ہوائیں اللہ کی لشکر ہیں. اب دیکھ لیں آگ اللہ کا لشکر ہے کہ نہیں ہے، امریکہ میں پڑخچے اڑا کے رکھ دیے ان کے شہر کے، یہ بھی تمام اللہ کے لشکر ہیں. جن اللہ کے لشکر ہیں، فرشتے اللہ کے لشکر ہیں، اور مومنین بھی اللہ کے لشکر ہیں. تو اللہ تعالیٰ جن لشکروں کے ذریعے چاہے کچھ بھی کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بغیر براہ راست بھی کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو موقع دیا ہے کہ مومن خود جا کے فتح کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعام بھی دے گا، یدخل تاکہ وہ داخل کرے. پھر اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. ہاں شبہ جملہ خبر مقدم تاکید کی گئی ہے،
یعنی حصر کا مفہوم ڈالا گیا کہ للہ، اللہ ہی کے ہیں یہ تمام لشکر جو زمین و آسمان میں، اور کسی کے نہیں ہے۔ ہوا کسی کی لشکر ہے؟ کیا آگ کسی کا لشکر ہے؟ کیا یہ پانی، سمندر، یہ دریا، یہ بادل، یہ بارش، یہ جو پورا نظام ہے، اور یہ فرشتے اور یہ جن، کسی کتابیں نہیں ہے، سب اللہ کے لشکر ہیں۔ انسان مومنین بھی اللہ کے لشکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنون، قرآن مجید پڑھنے والے مومنین، صحابہ، سب کو پیغام دے دیا کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہاں پر حدیبیہ میں، یا اس سے پہلے جو کچھ مومنوں کے ساتھ ہوا اور جو کچھ کفار قریش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے ان سب باتوں کا، اللہ خوب جانتا ہے۔ اور وہ جو مذاکرات کرنے آ رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں کی کیفیات کو بھی جانتا ہے، اور بعد میں جو کچھ ہونا ہے معاہدے کے، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، خوب حکمت والا ہے، اللہ حکیم ہے، اسے پتہ ہے کب کیا فیصلہ کرنا ہے، کب کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گئے زندگی کے اندر معاملات ہمارے سمجھ میں تو ہو سکتا ہے ہوں کہ یہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا مثبت اور نارمل رہ کر سوچیں تو ہمیں چاہے ہمارے بظاہراً ہمارے خلاف گئی ہو بات، لیکن ہم نے اپنے ایمان اور تقوی کے ذریعے اسی بات کا اعلان کرنا ہے کہ میرے لیے اسی میں خیر ہوگی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ عادت بنا لیں ہر معاملے میں کہ میرے لیے اسی میں خیر ہوگی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دلوں پر بھی سکینت نازل ہوگی، ہم ہر کیفیت کو برداشت کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سکینت کے نزول کا تذکرہ فرمایا، ایمان کے زیادہ ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آئی گئی یہ معاملات ایمان کے زیادہ ہونے کا باعث بنتے ہیں، اللہ کے لشکر ہیں، اللہ نے اپنے لشکروں کا تذکرہ کیا اور اپنے علیم اور حکیم ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی مغفرت فرما دے، میری زوجہ کی مغفرت فرما دے، میرے والدین کی، میرے بہن بھائیوں کی مغفرت فرمائے، آپ کے اہل و عیال کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسکہ الوقاص کے شوہر کی مغفرت فرمائے، ان کے اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ ایک اور بہن جن کا کل بہنوئی ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اور جن بچیوں کے مجھے میسج آئے، کسی کی والدہ بیمار ہیں، کسی کے والد بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ کام، وہ اعمال کرنے کی توفیق ہمیں وہ عطا فرما جو ہمیں جنت کی قریب کر دیں۔ یا اللہ ہمیں ان اعمال سے بچا دے جو جہنم سے قریب کرنے والے ہوں، بلکہ ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جہنم سے دور کر دیں اور جنت کے قریب لے جائیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری ساری خیر کا سوال کرتے ہیں، جو چاہے جلدی آنے والی ہے یا دیر سے آنے والی ہے، چاہے جو ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے ہیں۔ یا اللہ ہم ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جو جلدی آنے والا ہے یا دیر سے آنے والا ہے، یا وہ ہمارے علم میں ہے یا وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری ساری خیر کا سوال کرتے ہیں۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، آمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔